الا للہ الدین الخالص. کا مجھے نقد کرنے دو اور بولنے دو. حق یہی ہے کہ میرے جماعت کے سامنے لڑکیاں ناچتی کلپ پڑے اور وہ روکنے والا روک نہیں سکا اس وقت کو. وہ اسلام کی شریعت نافذ کرے گا یہاں پر. خاموش بدبخت, تجھے نہیں پتا رسول خدا کی امت کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. تو اپنی دنیا کے اندر مگن ہے. تجھ کو کیا پتا کہ نبی امت کی محمد عربی کی بیٹیاں رات کو کس طرح کلبوں کے اندر ناچتی ہیں. آ رہی ہے یکم پہلی, لگ جائے گا تجھ کو پتا. نیو ایئر نائٹ ہوگی, مسلمانوں کی بچیاں ہوں گی, مسلمانوں کے پتر ہوں گے. نام خدیجہ فاطمہ عائشہ ہوگا, نام پتر کا عبد الرحمن عبداللہ ہوگا, خبیب ہوں گے, بلال ہوں گے, ناچ رہے ہوں گے ایسے جیسے ابو جہل کی اولاد ناچتی ہے, جیسے ابو لہب اولاد ناچتی ہے, جیسے ہند کی اولاد ناچتی ہے. اللہ 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 شرابیں پی کر گم. یقین تم نے بچوں سے چھین لیا. بچوں پڑھو پڑھو, تم نے بڑے بننا ہے. بڑے بننے کی نشانی کیا ہے؟ اچھی کار, اچھا گھر, اچھا بزنس, بڑا بینک بیلنس. تیری بڑی سی شادی, اس کے اندر میں جھوٹی خوشیاں دیکھوں گی. مائیں بچوں کو کہتی میں تیری پہلی خوشیاں کرنا چاہیے پتر, وہ میں اپنی مرضی. مرضی تیری مرضی کچھ نہیں, مرضی یہاں خدا کی. اللہ 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 رضن بے قضائک تسلیمن بی قضائک. مرضیاں اس کی ہیں, چاہتے اس کی ہیں, جو اس کے مطابق زندگی گزارے گا. شادی مرگ بیاہ ہر شے اس کے وہ قبول, باقی رد ہی رد, رد ہی رد, رد ہی رد. رد کی کیفیت سن لو. رسول خدا نے بلایا اس کو جس کے دل پر نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر الہام ہو تو اس کے دل پر ہو, اس کو عمر فاروق کہتے ہیں. بلایا, عمر مجھ سے سن اور میری امت تک پہنچا دیں. تجھے 12 سال اسلام کا نظام حکومت, لیکن بتا دیں ان سب کو کہ ہزار کی لائن ہوگی حشر کے دن. 999 جہنم کے اندر رد کر دیے جائیں گے, ایک ایک قبول کیا جائے گا, ایک ایک قبول کیا جائے گا. اللہ 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 اللہ. کیا اپنے گھر میں جنتیں بانٹ لی تم نے, ہیں جی. کتے کو پانی پلانے پر تم سب جنتی بننا چاہتے ہو, ہیں جی. بکری کو بلی کو دودھ پلا کر, نا 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 نا. یہ سودا تمہارا نہیں, یہ پچھلی امتوں کا سودا کر لیا اللہ نے, ان کو پتا نہیں تھا. تم کو تو بدماشو ہر شے کا پتا. تم گھنڈو ہو, خدا کے دین کو پڑھا کے سودے کرتے ہو پانی پر اور بلی کی میاؤں میاؤں پر. تمہیں روتی ہوئی ادلب کی بچیاں نظر نہیں آتی, ان کی چیخنے کی آواز, جن کے جسم جلا دیے گئے ہیں. تم کو روتی ہوئی کشمیر بوسینیا کی بیٹیاں یاد ہیں جن کے چہروں کے اوپر وہ گولیاں برسائیں گی کہ بیچارے اندھے ہو گئے, ان کا نظر. تم بلیوں کتوں کے اوپر اپنے ایمان کا سودا خدا سے کراؤ گے. ایسے نہیں ہونا, دھوکہ نہیں. یخادعون اللہ, وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں. وما یخدعون بانفسہم, اللہ نے کہا مجھ کو کب دیتے تو اپنی ذات کو دھوکہ کہ میں بلی کو پانی پلا کر بچ جاؤں گا. تیری بلی کی ایسی تیسی اور تیرے کتے کی, تو انسانوں کی قدر و مول نہ کرنے والا ہے. میں نے جس انسانیت کو پالا پڑھایا اس جوان کیا, اس انسانیت کے لیے تو اللہ اپنے نبی سے لڑ پڑا. یونس علیہ السلام سے خدا کی لڑائی ہو گئی. اللہ وہ سارے کے سارے اس طرح بدبخت فرمایا, یونس تو نے پالے نہیں نا, اس لیے کیا چلا گیا, بھاگ گیا کہ جا کر تم سارے کے سارے پہ اللہ عذاب آ جائے گا تم پر. تو نے پالے نہیں نا, تو نے زمین و آسمان نہیں نا, تیرے نہیں تھے نا, میرے تھے نا. لا بصفی بطنہ الی یوم یبعثون, چل مچھلی کے پیٹ کے اندر 3 دن تک تجھے وہاں عذاب دوں گا, تجھے میں بتاؤں گا کیسے رہتے. نہ نکلتا, اگر فرمایا وہ توبہ نہ کرتا. ہم جھلے یہ جماعتیں جو دین کا کام کرتی, لا بصفی بطنہ الی یوم یبعثون, فرد اور اجتماع دونوں کو یہ کہا خدا نے کہ لا بصفی بطنہ. ہم جو ہماری تبلیغی دعوتی چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کر اپنی مرضی سے دنیا کی راہیں اختیار کرتے ہیں, ہم مچھلیوں کے پیٹ میں نہیں, اندھیرا در اندھیرا ہم اندھیروں کے اندر اس کو گھما دیتے ہیں. جب تک کہ وہ توبہ کر کے واپس اپنی منزلوں کی طرف رجوع نہ کرے ہم نکل نہیں دیتے. نہیں نکلنی یہ جماعتیں, یہ ٹوٹ گئی, انہوں نے دھوکہ کیا لوگوں کے ساتھ. یقین کی دولتوں سے محروم کرنے والے بتائیں کہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. خدا ان سے احتساب لے رہا ہوگا, تم ان کی قبروں کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہو. خدا پوچھے گا بتا تو نے امت کو اس وقت پکارا, میں نے تیرے ساتھ 4 بندے جوڑے اور آخر میں تو نے اسٹریٹجی اور حکمت عملی اور مسئلوں کے نام پر دین بدل ڈالا. بدبختو, یہ کبھی نہیں ہونا. وہی نظام کفر کا جو وہ پڑھاتے ہیں وہ آج تمہارے لیے معیار ہو گئے. وہی آکسفورڈ کا نصاب وہ پڑھائے, تم آج ان کے اوپر اسلامی اسکولوں کے نام رکھ کر ان کا معیار بناتے ہو. ہٹو, دور دور دور. سوکن محمد عربی کی آوازیں میرے کان میں آ جاتی ہیں. نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا کہتے ہو؟ جو سیاسی بدعت نکالے وہ بھی باہر. نبی کا دین پورے کا پورا لینا پڑے گا ورنہ ہٹ جاؤ. نبی کے دین کی کوئی رمق ہے کہ جز وقتی کام, پارٹ ٹائم جاب, پارٹ ٹائم حصہ اس کا لے کر تم اس کا کام چلا لو گے. اللہ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ, سب کے سب پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ.
نظام تعلیم وہی، اقتصادیات وہی، روحانیات وہی، قانون وہی، عدالت وہی، سب کی سب معیشیات تمہاری وہی کی وہی ہونی چاہیے. یہ ہے فرمایا گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا، بیاباں کی شب طریق میں قندیل رہبانی. اٹھاؤ ان بچوں کو. اور فرمایا گما آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا. جہاں گمان آباد ہوں، آپ کے ہاں یہاں پر گمان آباد ہے. گمان، خیال، وہم، یہ نہ ہو جائے، کبھی ڈرتا ہوں یہ نہ ہو جائے، کبھی ڈرتا ہوں وہ نہ ہو جائے، کبھی گرتا ہوں پیمانے پر، کبھی گرتا ہوں میخانے پر، کہ میری بے ہوشیوں سے ہوش ساکی کے اڑ گئے. تمہارے تو ہوش اڑے پڑے ہیں. تم نے دنیا کو جام کیا پلانا تھا؟ کیا پلانا تھا تم نے دنیا کو جام؟ تم تو خود گمانوں کے اندر ہو. تمہاری عشق اول آسان نمود ولے افتاد مشکل ہے. شروع میں تمہیں عشق آسان لگا، اب مشکل لگتا ہے. پہلے آباد کی تھی اہل نظر نے تازہ بستیاں، اب ڈر لگتا ہے تازہ بستیوں میں. صحراؤں میں جانے سے ڈر لگتا ہے، بیابانوں میں جانے سے ڈر لگتا ہے. ابو ذر مجھے ڈر لگتا ہے. ابو ذر کہتا ہے دیکھ، جب عثمان کی حشمت اور جاہ و دولت کے قصیدے گائے جاتے تھے مدینے کے اندر، اس وقت ابو ذر چھوڑ گیا. سلیمان فارسی مجھے ڈر لگتا ہے کہ مدائن کی گورنری کے اندر میں تجھے زمین پر لٹا ہوا اپنا بدن دکھاؤں گا، جہاں ایک گھڑا ہے اور ایک اینٹ ہے، اور اس کے لیے میں پریشان کے پل سرا سے گزروں گا تو کیسے گزروں گا. ابو عبیدہ ابن الجراح مجھے ڈر لگتا ہے ان ویرانوں سے. فرمایا نکلا شام کی بستیوں میں داخل ہو کہ وہاں پر میں حکام کے اندر ہوں، لیکن میرے پاس کچھ نہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اس جیسا ایمان کسی نے نہیں دیکھا. کہاں کریں گے ہم گمانوں کے اندر زندگی گزارنے والے ہم؟ یظنون اللہ اللہ. قیامت آ گئی، قیامت آ گئی. سورہ احزاب نکال کر دیکھو جا کر، اللہ نے فرمایا یظنون باللہ. جب آ گیا سخت کڑا وقت، مومنین کے ساتھ محمد عربی درمیان میں موجود تھا، وہ اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگ گئے کہ اللہ ہے بھی ہے کہ نہیں. اوے تم کہتے ہو آج تو نبی بھی موجود نہیں، تم کہتے میرا ایمان بڑا مضبوط ہے. جی ہم نے سوچ سمجھ کے اسٹریٹجی بنائی ہے، ہم نے شورا کٹھی کی، شوربہ پینے والی شورا. کس قسم کی باتیں کرتے تم لوگ؟ کس قسم کی باتیں کرتے ہو؟ مجھے کیا پڑھاتے ہو؟ حضرت ناصے گر آئیں دیدہ و دل فرش راہ، لیکن کوئی یہ تو سمجھائے کہ سمجھائیں گے کیا؟ کون سا نیا قرآن اتر گیا اور کون سی حدیث؟ کس نئی تحقیق کو تم کہتے ہو کہ پی ایچ ڈی کا تھیسس اس نے لکھا ہے؟ علماء کون سا ایسا کام ہے جو کر کے نہیں گئے صدیوں پہلے؟ صحابہ کو کون سی حدیث سمجھ نہیں آئی جو آج تم کو غامدی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ کون سی آیت تھی جو ابو بکر عمر عثمان و علی کو سمجھ نہیں ہے جو آج تو نئی تفسیر لکھ کر کہہ رہا ہے میں دور جدت کے حاضر کے تقاضوں کے مطابق لکھ رہا ہوں؟ اس کا مطلب تقاضے تو جانے، کلام اللہ کا اس کو نہ پتا چلا بھی ہر دور کے تقاضوں کا کلام اتارنے. واہ سبحان اللہ، شارح مفسر قرآن. دھوکہ. کون سے تقاضے، کون سا عہد جدید؟ وہی زمین، وہی آسمان، وہی حیات. دلیل کم نظرہ قصہ جدید و قدیم، اقبال نے کہا. اس نے کہا او کون مجھے کہتا جی اقبال صاحب نیا دور آگے؟ فرمایا وہی زمین، وہی آسمان، وہی سورج ایک، اور وہی سورج نکلتا ہے، وہی زمین ہے، وہی آسمان ہے، وہی دلیل کم نظرہ قصہ جدید و قدیم. اور تیری دلیلیں بودی ہیں. بیوقوف تو مجھے دلیلیں دے رہا ہے، یہ جدید و قدیم کے قصے نہیں. صدا سے انسان شیطان کے پیچھے لگا ہوا ہے. انہو عدو مبین، وہ اس کے پیچھے لگا ہوا ہے، وہ اس کے پیچھے لگا ہو. اس وقت کہہ دیا زمین پر اتارنے سے پہلے، فرمایا وہ تیرا دشمن ہوگا، تو اس کا دشمن بن کے زندگی گزاری. یہ رانے نہ لگا دی. تقریر پڑھو جو اس نے خدا کی بارگاہ کے اندر کی، اور خدا کو اس سے کہا چیلنج ہے، میں تیری مخلوق کا ستیہ ناش پھیر دوں گا. فرمایا تو پھیر، لیکن جو میرے چاہنے والے ہوں گے وہ بھی تیرے پیچھے نہ چلیں گے. یہ کون سی بازی ہے؟ یہ بازی عشق کی بازی ہے، جو چاہو لگا دو. فرمایا لگا دے گا وہ بازی. اور فرمایا بیاباں کی شب طریق میں قندیل رہبانی. ہائے ہائے اقبال میں تیرے قربان. فرمایا جیسے ایک بیابان ہوتا ہے نا، آدمی اندھیرے میں گھومت رہا ہوتا ہے، تو وہاں ایک بندہ جو اللہ کی یاد کے لیے کٹیا ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں اس نے ایک روشنی کا چراغ رکھا ہوتا ہے کہ اگر تجھے نہیں نظر آ رہا تو آ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ کی طرف، اس چراغ کی طرف آ. کتنا اندھیرا کیپٹلزم کا چھا گیا، کتنا اندھیرا تیرے سامنے یہاں پر نیشنلزم کا، فاشزم کا چھا گیا، ایگنوسٹک کا اندھیرا چھا گیا. فکر نہ کر، فکر نہ کر، مصطفیٰ نے وہ چراغ جلایا ہے. ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. جنگ چھڑ گئی، جنگ چھڑ گئی، صرف نام ہے. حقیقت محمدیہ کیا ہے؟ جب صوفی نے یہ بیان کیا، لوگ پوچھتے قائد صاحب حقیقت محمدیہ کیا بتاؤں؟ رسول خدا نے فرمایا میں اس وقت بھی موجود تھا جب آدم کا خمیر گوندا جا رہا تھا. حقیقت محمدیہ کی تمہیں تفسیر سمجھاؤں، تمہیں کیا پتا حقیقت محمدیہ کیا ہے؟
صوفی نے تو کوئی بات کہی تھی تم اس کی مخالفت میں اتر آئے. اس نے کہا وہ آدم نہیں تھا, وہ آدم نہیں تھا, وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. اس نے کہا وہ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, وہ شیطان نہیں تھا, وہ ابو لہب ہی تھا جو آج تجھے نظر آ رہا ہے. وہ تو پھر ستیزہ کار رہا ہے ازل تا امروز, جنگ جاری ہے اس دن سے. یہ تجھے بعد میں لگا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ جو بعد میں جنگ لڑے ہیں, یہ محمد ہی کا پہلا ورژن وہ آدم تھا. ادھر ہی محمد تھے, وہ اسی کے اندر تھا. جب حضرت نے لکھی تحذیر الناس مولانا قاسم نوتوی احمد رضا خان کو سمجھ نہ آئی, اس نے کہا یہ کس محمد کی آدم و خاتم کی بات کرتے ہو, بات تو وہی ایک ہے. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحیں اس وقت بھی آدم سے, پھر نوح میں, پھر ابراہیم نے کیا فرمایا پیارے پیغمبر نے کہ میں دعا ہوں ابراہیم علیہ السلام کی. کہاں تھے وہ اس وقت محمد؟ حقیقت محمدیہ کی گہرائیوں میں کبھی تو اترو. تمہیں کیا پتا, صوفی اور طرف چلا گیا, تم اور طرف چلا گئے. ظالموں, ایک خوبصورت اصطلاح کو تم نے برباد کر کے رکھ دیا صرف نہ سمجھنے کی وجہ سے. ایک آدمی کو اگر ایٹم بم کا فارمولا نہیں بنانا آتا تو اس میں ڈاکٹر عبدالقدیر کا قصور کیا ہے؟ نلائق, تو ہی نلائق تھا, تجھے ہی سمجھ نہیں آیا. جب اس کو حقیقت محمدیہ کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی تھے اپنے باپ کے اندر اور پھر چلے آئے, تمہیں کیا پتا کہ حقیقت محمدیہ کیا؟ ہائے ہائے ہائے, کبھی بیٹھ کر تفصیل سے سمجھے تو نشہ چڑھا دوں اور سر نہ اپنا تو قلم کرا لے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر, پھر بتانا. تم ڈرتے ہو موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخ دوست, اور زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے. آؤ ذرا میرے پاس پلاؤں دو جام, یک دو جام جرا بکش, اقبال نے کہا تھا. اب بیادر مجلس اقبال, اقبال کی مجلس میں آ, دو جام پی. وہ جام پلا کر تجھے میں بتاؤں کہ کیا ہوتے ہیں کہ پروانے کس طرح سر کٹاتے پھرتے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد. تجھے صرف ایک گھر بنانا ہے مشکل, وہ نہیں دے سکتا تو اپنی جیب کی اماؤنٹ سے چند ٹکے نہیں دے سکتا. چھوڑ, نہ ہم تجھ سے ٹکے مانگے نہ کچھ اور مانگے. بخیل, بدبخت, کلوز فسٹڈ پرسن, دور. تو وقت نہیں دے سکتا, تو اپنی اولاد کو لا کر ہمارے ساتھ بٹھا نہیں سکتا قرآن مجید سنانے کے لیے. بدبختہ, تیری بدبختی اور تیری سیاہ بختی کے لیے اتنا ہی ماتم کافی ہے کہ جو مسجد میں آ کر ایک دن کے لیے, آدھے گھنٹے کے لیے قرآن مجید کا درس نہ سن سکے. خیرکم من تعلم القرآن, اللہ کی آوازیں محمد نے لگائیں اور تم تک نہ پہنچی اور ہم نے پہنچائیں, اور پھر تم نے اس سے اعراض کر لیا. تو جوتے پڑھنا تمہارا حق ہے. اولڈ ہوم میں جاؤ, اولڈ ہوم میں جاؤ, دھکے کھاؤ, کتے کی طرح ذلیل ہو. اب اس اولاد کو جس کو تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں نہ دے سکا, تربیت نہیں دے سکا, اب روٹی بھی وہ بچہ تجھے نہیں دے گا. ہاں دے گا, ایسے جیسے کتے کو روٹی ڈالتے ویسے کھا. باہر چارپائی پہ بیٹھ جا, کتے کی طرح بھونک. بہو تجھے کہے گی کتے کی طرح بھونکتا اور بھونکتا رہ. یہی تیرے نصیب تھے کہ تو نے محمد عربی سے اعراض جوانی میں کیا, آج بڑھاپے میں مر رہا ہے اپنی جگہ پر. مر. لوگ کہتے ہیں میرے بیٹا میرے سے اچھا سلوک نہیں کرتا. میں نے کہا لا تاریخ, پوری تاریخ لے کر آ, میرے سامنے لا, میں دیکھتا ہوں کہاں پہ تو نے غلطی کی ہے. ہنڈیا کا جو ذائقہ خراب ہوا ہے کوئی وجہ ہے, کہیں نہ کہیں تو نے کوئی مسالہ غلط ڈال دیا ہے, سبزی غلط لی ہے, آنچ تیز کر دی ہے, بنانے میں تیری کوتاہی ہے. لا, میں چیک کروں گا, تیرا حرام کا مال چیک کروں گا, مجھے پھر پتا چلے گا ایسا نافرمان پتر ہونا ہی تھا, غلطی تیری ہے. اگر ایسی بچے کو ماں کو تھپڑ پڑے, ایسی ماں کی غلطی ہے. دل دکھتا ہے, لیکن دل دکھتا ہے. بھوک لگی ہوئی اور ہنڈیا تیار نہیں ہوئی, دل دکھتا ہے. لیکن یہ تو دیکھو کہ جس نے تیار کیے جزات ہے وہ کہاں سے آئے ہیں, یہ تم لے کر آئے. کچھ نہیں, یہ آخرت پر ہی موقوف نہیں سزا. زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے, زندگی خود بھی گناہوں پہ سزا دیتی ہے. آخرت پر اللہ نے فرمایا وہ تو چھوڑ دو, وہ تو میرا حساب ہے. کیا کروں, زندگی ایک وجود ہے, ایک مخلوق ہے. جب تو اس زندگی کے ساتھ کہیں زیادتی کر جاتا ہے تو زندگی پھر خود سزا دینے کے لیے آگے بڑھتی ہے. خداوند عالم, میں تیری مخلوق, یہ حیات کے ساتھ وہ کھیل کھیلا ہے, اسے نشے کے ٹیکے لگائے ہیں, اب تو کہتا ہے کہ اس کو نشہ حرم کر دوں. کیسے کر دوں, یہ زندگی کے ساتھ کھیلا ہے. موت اللہ کی مخلوق ہے. سرکار نے فرمایا موت کو لایا جائے گا قیامت کے دن مینڈے کی شکل میں, اور پھر اس کو کاٹ دیا جائے گا کہ جاؤ, دوست کی ہمیشہ کے لیے پریشان ہو جائیں گے اور جنتی ہمیشہ کے لیے خوش ہو جائیں گے کہ اب مرنا نہیں. اسی طرح زندگی بھی ایک چیز ہے, ایک وجود ہے. جب زندگی کے ساتھ تم کرتے ہو زیادتی تو زندگی کرتی ہے تمہارے ساتھ زیادتی. تم کرتے ہو وقت کے ساتھ دھوکہ, وقت کرتا ہے تمہارے ساتھ دھوکہ. تم کرتے ہو زمان کے ساتھ دھوکہ, زمان کرتا ہے تمہارے ساتھ دھوکہ. تم کرتے ہو مکان کے ساتھ دھوکہ, مکان کرتا ہے دھوکہ. اس لیے مکان قیامت کے دن بولے گا کہ یہاں پر بیٹھ کر اس نے زنا کیا تھا, جھوٹ بولا تھا, بے ایمانی کی تھی, چوری کی تھی, ڈاکہ دیا تھا. بولے گا مخلوق ہے, مخلوق ہے. تو سمجھتا دنیا میں تو ایک تو اکیلی مخلوق پیدا ہوا ہے.
تو سمجھتا ہے شجر حجر یہ جمادات یہ مخلوق ہیں، اگر بولتے نہیں تجھ سے گفتگو نہیں کرتے ہیں تو یہ ہوا تجھ سے گفتگو کرتی ہے، یہ پانی تجھ سے گفتگو کرتا ہے، یہ روشنی گفتگو کرتی ہے، سورج تیرے سے بات کرتا ہے، بولتے ہیں لیکن تیرے کانوں کو بند ہیں، تیرے کان بند ہیں، تو سن ہی نہیں سکتا وہ چیز جو سننے والی ہے۔ فرمایا اقبال نے جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامی پیدا۔ ہائے ہائے ہائے، تو کہتا مجھے سمجھ نہیں آتا، فرمایا تیری سمجھ یہاں پیچھے بے وقوف، یقین کی دولت وہ دولت ہے کہ پیچھے جبرائیل رہ گیا، محمد رسول اللہ معراج پر آگے پہنچ گئے، تو یقین کی بات کرتا ہے۔ تیرے نبی نے تو اور نبیاں نو ہوئے ترت مراج، میرے نبی نو مراج ہوئے آسمانی، ہوئے سارے نبیوں سے نیچے بٹھا کے موسیٰ سے گفتگو کی، لن ترانی کہہ کر کوئی طور پہ بلایا، تے میرے نبی نو ہوئے مراج آسمانی، ان کو دنیا پہ دھرتی پہ مراج کرائے، محمد عربی کو بلا کر آسمان پر مراج کرائے۔ وارث شاہ پڑھی ہے، اس میں سے ہی رانجے کو بگانا ہے، شروع میں اس نے لکھا ہو نبیاں نو ہوئے ترت مراج، میرے نبی نو ہویا مراج آسمانی۔ انہوں نے کہا شان سن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، باقی سے گفتگو نیچے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر لگایا سدرۃ المنتہا، نہ زمین ہے نہ آسمان ہے نہ من ہے، من کجا تو کجا، میں کہاں پھر تو کہاں، وہاں گفتگوئے اور راز کھولے گئے، اسرار بتائے گئے، رموز سمجھائے گئے، ہر شے پوشیدہ واضح کر دی گئی۔ دیکھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس جلوہ گاہ کو دیکھ جہاں پر ہم نے تجھ کو بلایا، جبریل پیچھے رہ گیا۔ اقبال نے کہا تیری سمجھ اپروچ وہاں سے آئی ہے جہاں جبریل نہیں جا سکتا، تو تو کہتا ہے کہ مجھے زمین کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تیرا نبی وہاں سے شعور لایا، پھر کتاب لایا۔ مظفر وارسی، میں تجھ پہ قربان نعتیں تو نے لکھی ہیں، باقی تو کسی کو نعت کا کوئی ہیر پھیر نہیں آیا، ہیر پھیر نہیں سمجھ آیا۔ وہ شعور لایا، وہ کتاب لایا، کہتا وہ آیا تو پھر کیا لے گا، شعور لایا، کتاب لایا۔ مدینے کی راہوں میں نے کبھی کسی کو نہیں سنا، سنتا ہوں تو اس مظفر وارسی کو سنتا ہوں، اسی کی ٹیپ لگا کر سنتا ہوں۔ وہ بتاتا ہے تو اعلیٰ بھی ہے اور اوپر بھی ہے، اور تو تیرے امام قرآن امامہ تیرا ہے، قرآن امامہ تیرا، ایمان تیرا ابھایا ہے، اللہ اللہ کیا کمال کر دی۔ اس کی نظمیں پڑھ لیتے تم لوگ، لیکن افسوس ہے کوئی نہ پڑھ سکا۔ اس لیے یقین کو میں کہاں سے لے کر آؤں، اور سن لو یقین کے لیے ایک ریاضت مانگتی ہے، ایک سخت مجاہدہ مانگتی ہے، ایک مشقت مانگتی ہے، اور ہمہ وقت مانگتی ہے۔ یہ نہیں کہ آج درس پر آگے کل نہ آئے، آج اس مسجد میں درس سن لیا، وہاں ادھر سن لیا، ادھر سن لیا، ان کے ساتھ بھی یہ رانے ہیلو ہیلو ہوتی رہی تاکہ ان کو بجرے شیخ صاحب حاجی صاحب آتے رہتے ہیں۔ چھوڑ دورنگی، چھوڑ یک رنگ ہو جا، اس جگہ پہ نشر تجھے پڑھنا ہے تو تسلسل کے ساتھ فکر کو پڑھ۔ ایک کتاب پرویز کی پڑھ لی، ایک مودودی کی پڑھ لی، ایک کسی وہابی کی پڑھ لی، دو کلپ اس کے سن لیے، دو اس کے سن لیے، ملغوبہ اور مکسر بنا کے جو تجھ کھا رہا ہے اس نے تجھے بے یقینی دینی تو اور کیا دینی ہے۔ یہ تو ریاستیں ہیں کہ بیٹھ جاؤ، میں کہتا ہوں 72 گھنٹے کا مطالعہ یہ اس نہ چیز کا ہے، 72 گھنٹے بیٹھ کر پڑھا ہے، 72 گھنٹے، جب اصحاب شل ہو گئے بے ہوش ہو کر گئے۔ اس طرح پڑھی جاتی بائبل ایک ہی فرصت میں پڑھی کہ خدا کا کلام ہے یا نہیں، بس فیصلہ یہ کرنا ہے۔ پرویز کو ایک دفعہ بیٹھ کر پڑھا اس کا سارا کہ یہ ہے کہ نہیں، اڑا دو اگر نہیں ہے تو۔ مرزیت کو ایک دن بیٹھ کر پڑھا کہ بیٹھو اس پہ تسلسل 6 مہینے چاہے گزر جائے، اسی کو پڑھنا ہے، اس کو رد کرنا ہے۔ یہ کوئی کتاب ادھر کی کوئی ادھر کی، ٹیلی فون میسج ہی ہم نے، ایک نے مجھے میسج کیا کہتا جی میں تو فلاں جواب پوچھا تھا، اگر علماء نے ڈنڈا لے کے پیچھے پڑھنا ہے تو خدا حافظ، چل نکل باہر یہاں سے۔ کبھی آ گیا کسی کا جواب دینا ہو، کسی کا منہ بند کرنا ہو، ہم سے سوال پوچھ کے جواب دیتے ہیں، میں پتا کرتا حوالہ دیتا ہوں تجھے، پھر مجھے فون کر، کس لیے؟ اس کا مطلب تو لوگوں کے منہ بند کرنے والا ہے۔ تیرا تو دل بند ہو گیا، پہلے دل کھول پھر منہ بھی تیرا کھل جائے گا۔ تیرے تو دل پہ اللہ نے فرمایا ہم قلوبہم کیا ہے، غشاوہ، اللہ نے فرمایا وہ تو دل ہی بند ہو گیا ہوا ہے۔ یہ تو لوگوں کو مناظرے کرنے کے لیے دین سیکھتا ہے، چپ کرانے کے لیے دین سیکھتا ہے، ٹک 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 کمپیوٹر پہ مارتا ہے، 10 بندوں کے کلپ آ جاتا ہے، یہ سنسان کے اس میں سے دین نکالنا چاہتا ہے۔ بیٹے یہ دین کلپوں سے گگل بابے سے نہیں آنا، یہ گگل بابے سے دین تجھے نہیں آنا۔ تیری مشکلوں کا حل ہے تو وہ حل المشکلات کے پاس ہے، تیرے مصائب کا اگر حل ہے تو اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ محمد عربی کے قلب پر اترے ہوئے قرآن اور نبی کی بولی ہوئی حدیث کے اندر ہے
یہ مجاہدہ مسلسل ہے، اور جو کبھی معطل نہیں ہوتا، یہ کبھی نہ رکنے والا عمل۔ رات کو بے چینی، جب تجھ پہ مصیبتیں پڑتی ہو کتنی بے چینی لگتی ہے، نیند بھی نہیں آتی، روٹی نہیں کھائی جاتی، تباہی ہو جاتی کہ صبح اس نے عدالت میں بلایا، کرنا کیا، 4 بندے ساتھ لے کر جاؤں، تجھے بھی نیند نہ آئے، جب رات کو پریشانی ہو جائے، سمجھ دین کے بارے میں یہ تڑپ لگی، تو سچا راہی ہے۔ اگر تجھے سو گیا پوچھ پچھا لیں گے، نا سچے راہی کا کیا ہے، وہ تو 3 بجے آ کے میرے دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا، کب یہ دروازہ کھولے، کب میں سے پوچھ کر جاؤں کہ یار میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، ایمان کی کیفیات کے اندر میں کیا ہوں، نا وہ کوئی نہیں۔ اور نہ یہ جز وقتی کام ہے کہ پارٹ ٹائم جاب کر لو، روٹی کبھی پارٹ ٹائم کی بھی، آج نوکری پہ چلے گئے کل چلے جائیں گے، آج ادھر کام کر لیا پرسوں ادھر کام کر، کبھی ایسے کی روٹی جو اس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے اس پر 8 نہیں 16 گھنٹے ہمارے پاس اتنا سا ٹائم لے کر آتے ہیں، اور بھاگنے کی کرتے، بھاگ جاؤ یہاں سے، خدا کو نہیں چاہیے، خدا کو نہیں چاہیے۔ اللہ نے کہا قلیل من الاخرین، قیامت کے قرب میں صرف اللہ کے پاس تھوڑے سے لوگ ہی تو آئیں گے، تھوڑے سے لوگ آئیں گے۔ طوبی للغرباء، ان کو جا کر پیارے نبی نے کہا خوشخبریاں دے دو، جب دین ہاتھ پر پکڑنا ایسے ہو جائے گا جیسے انگارہ، نہیں سرکار نے فرمایا انگارہ رکھ کے بندہ رکھ سکتا ہے انگارہ، فرمایا نیک لوگوں کے لیے دین پر عمل کرنا ایسے ہو جائے گا۔ لڑکیوں کے رشتے کرو، کہتے سامنے لے کر آؤ، ہم نے لڑکی پوری دیکھنی سر سے پاؤں تک، حیا والی بیٹیاں سمٹی بیٹھی ہوتی، بتاؤ بدبختو تمہیں پتر خدا نے دے کر، یزید جیسے پتر دے کر فاطمہ جیسی بیٹیاں ڈھونڈتے ہو، تم کو نہیں ملنی، تم کو نہیں ملنی، تم زیادتیاں نہ کرو، یہ ظلم تمہارے معاشرے تمہاری تہذیبوں کے اندر ہے، وہ معاشرہ تم نہیں اٹھا سکو، آگے سے باتیں سناتے ہو، اور طبیعت میں کہتے ہیں، کوئی کہتا جی آج میرا موڈ نہیں دین سیکھنے کے لیے، اللہ اکبر، تیرا موڈ، تیرے موڈ پر دین کا انحصار ہے، آج موڈ نہیں کہ درس قرآن سننے کے لیے، آج طبیعت میری حاضر نہیں، واللہ ابھی تجھے 10 لاکھ کا پرافٹ دکھاؤں تیرا سارا کچھ حاضر ہو جانا ہے، تو اللہ دین کا جن بن کر پہنچے گا وہاں پر، 70 میل کا 100-700 میل کا سفر کر کے پہنچے گا، بدبختہ تو نے خدا کے دین کا مول کیا پایا، سامنن قلیلا، اللہ نے فرمایا تھوڑا سا دین، تھوڑے سے دنیا کے معاوضے کی وجہ درس قرآن چھوڑ دی، تھوڑے سے معاوضے کے لیے تو نے اتنا بڑا قرآن اور حدیثیں چھوڑ دی، اور روٹی کسی بیاہ کی 2 لیگ پیس پر تو نے ترجیح دے دی، درس کو اور قرآن مجید کو چھوڑ گیا، 2 روٹی کے نوالوں کو، لعنت تیرے اس کھانے پر جس کے کھانے کے بعد تو اپنے مالک کے گن نہ گا سکے، اس کے لیے تم کرتے ہو شادی، مجھ سے پوچھتے ہو، اپنا بازاروں کے اندر ادھر ادھر اپنا وقت ضائع کرتے، میں یاروں کو ملنے، جی میں فلانی جگہ جا رہا ہوں، میں بلاؤں ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، کوئی اور بلائے، وہ پھرنے کے لیے سارا دن کتے کی طرح گھومتا پھر، اللہ نے کہا پھر ہوئے کتے، فَمِثْلُهُمْ كَلْبٌ، یہ کتے کی طرح ہیں، كَمِثْلُ الْحَمَّارِ، یہ کھوتے کی طرح ہیں، اللہ نے کہا اولئک ھم کالانعام، یہ خنزیر ہیں، اور خنزیر کونوا قردۃ خاسئین، ان سے کہہ دو کہ بن جاؤ تم خنزیر اور بندر، مجھے کہتے ہیں آپ خنزیر گندر سور نہ کہیں، آپ کیا ہے اور میں کیا ہوں، دیکھو شکلیں آئینے میں، کوئی آئینہ روحانی بنا کر لاؤ میرے لیے، جس آئینے کے اندر میں کتا بھی دکھاؤں، سور بھی دکھاؤں، اور اس سے بدتر بھی دکھاؤں تم کو اپنی شکلیں، تم کس کا کہتے خدا کا دین اس طرح ملیا میٹ ہو گیا، تم کہتے ہمیں یہ نہ کہو وہ نہ کہو، کیسے نہ کہو تم کو، خدا کے دین کا انہدام ہو گیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کی چیخیں مجھے گنبد خضرا سے سنائی دیں، اور تم کہتے ہو کہ ابھی یہ کچھ نہ کروں، ہیں بچیوں کے ساتھ جو ریپ ہوتے ہیں وہ تو کبھی اس کی چیخوں کی آوازیں سنو، جو بچوں کے ساتھ بدفعلیاں ہوتی ہیں کبھی ان کی چیخوں کی آوازیں سنو، وہ اجتماعی ضمیر جو روتا ہے تمہاری صلاۃ و سلام کو ذرا ہٹاؤں گا، یہ درود و سلام کو ہٹاؤ، ان اذانوں کو ہٹاؤ، ان محفل قراتوں کو اٹھاؤ، تو اس کے نیچے تمہیں ضمیر کی دبی ہوئی آوازیں سنائی دیں گی، ان کے شور کے نیچے بیواؤں کے آنسو، آہیں، یتیموں کی چیخیں ہیں، ہٹاؤ اس کے ڈیک کی آواز نرم کرو، تمہیں اس کے اندر سے روزے کی آوازیں آئیں گی، تمہیں اجڑتا ہوا ادلب نظر آئے گا، تمہیں غزہ نظر آئے گا، تمہیں شام نظر آئے گا، تمہیں بوسینیا نظر آئے گا، تمہیں عراق نظر آئے گا، تمہیں لیبیا نظر آئے گا، تمہارے حرم پر نظریں ہو گئیں، تمہیں بلوچستان نظر آئے گا، تمہیں گمشدہ مسنگ پرسنوں کی وہ سردیوں کے اندر بیٹھی سپریم کورٹ کے باہر اپنی عدالتیں لگی ہی نظر آئیں گی، بیوائیں تمہیں کٹیا میں بیٹھی نظر آئے، کھا پی کر کتے کی طرح دم ہلا کر سو گئے، اور صبح پخانہ کیا اور اٹھ کے پھر کتے نے اور بھونکنا شروع کر دیا، واللہ میرے قلب کو نہ گرماؤ، میرے قلب کو نہ تڑپاؤ کہ میں تم سے دھیما کروں، نہ قم فانذر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ، ڈرا دے اس وقت سے، ڈرا دے جس دن تیرا رب پورے جلال کے ساتھ حاضر ہو جائے، اس وقت سے ڈرا دے
جس دن جہنم کہے گی حل من مزید، لا اللہ میرے لیے اور، ان ربک لمرصاد، تیرا رب گھات میں ہے کہ کون میرے قابو چڑھتا ہے اس کے ساتھ میں کیا حشر کرتا ہوں۔ القاریہ تو ملکاریہ، ان کو بھڑکتی ہوئی آگ کا تصور دے کہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ تھی، بلال نے سنا وہ نبی کے دامن میں آ گیا، ابو بکر نے سنا وہ آ گیا، تم پہ روز الکاریہ ملکاریہ پڑھ پڑھ پھونک کے ہانڈی پکا کے دم کرا دوں گا، اندر تمہارے اتار دوں، گول کے پلا دوں زعفران سے، پھر تمہارے اندر الکاریہ نہ اترے۔ وہ کون سا دل تھا جو الکاریہ کہنے پہ تڑپ گیا؟ وہ کون سا دن تھا جب اذا وقت الواقعہ ہوگی؟ خدا نے فرمایا ایک ہونی، ایسی انہونی جس ہونی نے ہونا تو ہے پر تجھے نہیں پتا وہ کیسے ہونی۔ ہائے 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 ہائے، ترجمے کر لو، ترجمے مجھ سے پڑھو، میں پڑھاتا ہوں۔ اتر کر وہ پھر سوئے قوم آیا، ساتھ ایک نسخہ کیمیا سا ہے، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس سے ساری ہلا دی۔ محمد عربی کا یہ قرآن نہیں ہے، یہ صوت ہادی نہیں، یہ بجلی کا کڑکا ہے جو وہ کڑکا کر دکھاتا ہے جب بارش برستی، کہتا یہ ہے وہ۔ تیرا دل کیسا سخت ہو گیا کہ بجلی کا یہ قرآن کی آیتیں تجھے ہلاتی ہیں؟ اللہ فرماتا ہے بتا جب سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی، ہو پانی سے آگ بجھتی ہے کہ بڑھتی ہے؟ فرمایا ہم آگ لگا دیں گے سمندروں کو، اسی کو پیٹرول بنا کے آگ لگا دیں گے، پینے کا پانی تجھ کو نظر نہ آئے گا۔ فرمایا جب پہاڑ ہلا دیے جائیں گے، ماؤنٹ ایورسٹ اور کیٹو فضاؤں کی کل اہن المنفوش، ایسے اڑتا نظر آئے گا ماؤنٹ ایورسٹ، جیسے کسی جلاہے نے روئی دھنکا ہوا ہو، ایسے اڑتا ہوا ماؤنٹ ایورسٹ۔ کیٹو جس کو سر کرنے کے لیے انسانیت پھرتی تھی، ہم نے سر کر لیا۔ سر کون کر سکتا ہے اس رب کو؟ کوئی کر سکتا ہے؟ آج پہاڑ کو حکم دے مارچ اینڈ لانگ مارچ، اگر بڑھ کر آگے آ جائے تمہیں ملیا میٹ کر جائے، سارے جانوروں کو کہے جنگلوں سے نکل کر گھیر لیں بدماش انسانوں کو، میں کہتا ہوں تمہاری ٹکا بوٹی کر کے کھا جائے، تمہیں پتہ نہ لگے۔ خدا کی نافرمانی کرتے ہو؟ یقین پیدا کرو میرے دوستو۔ ایکان ایکان ایکان، یہاں پر لکھا مولانا، اس کے اوپر مولانا امین حسن اصلاحی نے، ایمان اور ایکان کے درمیان۔ بچہ تھا میں اس وقت، چھوٹا سا بچہ تھا، کیا دن تھے اس دنوں میں جا رہے ہوں گے، کوئی آج کی بات نہیں، کوئی پرانی ہی بات ہے۔ اس زمانے میں مولانا مرحوم کے پاس پڑھا کرتا تھا، کتنے سالوں پرانی، 20-25 سال پہلے۔ میں استاد جی ایکان کیا ہوتا ہے؟ ایمان تو ہوتا ہے یومنون، اللہ نے جو فرمایا وہ ہم یوقنون، وہ یقین والے ہوتے ہیں۔ تو اصلاحی کہتا ہے کہ ایمان اور یقین میں فرق ہوتا ہے۔ فرمایا پتر، فرعون کو پورا یقین تھا کہ موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں، ایسے 9 معجزے وہ کر کے دکھا چکا ہے، یہ جو سمندر 2 ٹکڑے ہوا ہے اس کو یقین تھا کہ یہ پیغمبر ہے، لیکن دنیا کی دولت نے اس کو اندھا کر دیا، وہ ایمان ہی لے کر نہیں آیا۔ فرمایا سب کچھ، فرمایا ایسی ہی ایک کیفیت بڑی خوفناک اس امت پر طاری ہو گئی ہوئی ہے۔ سب کو یقین ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو مانتا ہے اس کی نجات ہوگی، یہ ایمان ہے، تصدیق کرنی اپنے دل کے ساتھ، لیکن عمل نہ کرنا یہ یقین سے خالی دل ہے۔ خطبے طرح طرح کے لذت کے لیے سننا، قائد صاحب کے، مولوی صاحب کے، ڈاکٹر سرار کی تجلیات، مودودی کی مشاہد، اور میں کہتا ہوں سنتے ایسے۔ فرمایا ایکان ختم ہو جائے گا۔ آج امت کے اندر سے ایکان، یقین کی دولت چلی گئی۔ یقین ہو تو مسجدیں یوں ویران نہ ہوں، یقین ہو تو فجر کے وقت مسجدیں بھری ہوئی ہوں۔ کہاں گیا تمہارے اجتماع؟ کسی کوئی کہتا ہے میرا اجتماع 50 لاکھ تبلیغی ہو گیا ہے، کوئی کہتا ہے ہمارا 70 لاکھ ہو گیا ہے بھری پگڑیوں والا، کوئی کہتا ہے مرید کے میں کیا ہمارا 35 لاکھ ہو گیا ہے۔ نہ اتنے ملک میں اتنے حاجی نمازی، تو ابھی کنجر خانے اور زینبوں کے ساتھ زنا ہوں۔ کوئی کہتا ہے ہم عاشقان رسول ہیں، کوئی کہتا ہے عاشقان اہل بیت ہیں، کوئی کہتے ہیں ہم معاہدین شرک نہیں کرتے، کوئی کہتے ہیں ہم صحابہ کے عاشق ہیں۔ صحابہ کے عاشقوں نے، نبی کے پیاروں نے، معاہدوں نے ایک دوسرے کی بہو بیٹیوں پہ عزتیں ڈال کر ریپ کر دیے، منڈیوں کے اندر دھوکے کیے۔ کسی کا ایمان کم کو بتاتا ہی نہیں ہمیں، نیچے کوئی رہتا ہی نہیں، ہر کوئی اس ایمان پہ چڑھا ہوا ہے، کوئی ابو بکر صدیق سے کم کی ایمان کی بات نہیں کرتا۔ پھر ڈاکے کی کہاں پڑھ رہے ہیں؟ حضور نے تو کہا تھا تمہاری مال، جان، عزت، آبرو تم ایک دوسرے پر حرام اگر مسلمان ہو۔ یہ کون لٹ رہا ہے؟ یہ کون لٹا رہا ہے؟ یہ کون قتل ہو رہا ہے؟ یہ کون قتل کرا رہا ہے؟ یہ کس کی بیٹی کے ساتھ زنا ہو رہا ہے؟ یہ کون زنا کرنے والا ہے؟
یہ کس کے بچے کے ساتھ بدفعلیاں ہوں گی، یہ کون کرنے والا ہے؟ یہ کس کے ملک میں سود کا نظام چلتا ہے جو اس ملک کے اندر، جو جہاں کے ماننے والے اتنے ہیں کتنے ہیں کہ ہمارے ماشاءاللہ وزیر اعظم کو یہ نہیں پتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے تاریخ کا حصہ ہی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ سیرت کانفرنس ہے، بدبخت آکسفورڈ کے جاہل، تیری زبان وہاں کے بیٹھے ہوئے مفتیوں نے گدی سے نکالی کیوں نہیں؟ جو بات بات پر کفر کے فتوے دیتے تیرے اس کفر پہ بولے کیوں نہیں؟ اور ظالم کذاب، یا مسلمہ کذاب ہوا یا یہ کذاب ہوگا، دو ہی کذاب ہے، دیکھ لینا 5 سال کے بعد یہی کچھ ہوگا۔ وہ مجھے پڑھنی پڑے گی کمال سلال پوری کی نظم کہ لٹ جائے گا یہ جہاں ہم نہ کہتے تھے، اجڑ جائے گی یہ ساری داستاں ہم نہ کہتے تھے، جو میں نے جمعے کے خطبے پڑھائے تھے تم لوگ کو آگ لگتی، رخ موڑ کر چلے جاتے اور پھر کہتے ہیں ایسی بات لگے گی آگ۔ بدبختوں، ہدایت نہیں لی، علم کی دولت کو نہیں کھینچا، اپنے تعصبات کے پردے میں بھاگ گئے یہاں پر۔ ہاں کریں گے یہ تمہارے ساتھ وہ سلوک جو کرنے والا، جو یہ نہ کہے، جو بیجنگ کو بیگنگ لکھ دینا پی ٹی وی سے فارغ، جو خاتم النبیین نہ پڑھ سکے اپنے حلف کے اندر وہ نہیں فارغ، جو مقتضیات دین نہ پڑھ سکے وہ فارغ نہیں۔ آپ تو کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ تو اپنا، یہ تو آپ کے اوپر ہے، یہ وہ مکھن ہے جو تم نے نکالا ہے، باقی تم میں وہ زہریلا دودھ ہیں، جس طرح سے یہ مکھن نکل کے اوپر گیا نا وہ زہریلا دودھ ہے۔ اس دودھ کو چھانٹی کرو، اس کی پیوریفیکیشن کرو، کوئی یقین کی منزلوں والا راہی ڈھونڈو، نہیں ہے تو کم سے کم اور کچھ نہیں تو تبلیغی جماعت کی طرح 96 سال لگا کے کلمہ ہی سیکھ جاؤ۔ ترک کر گیا نا اپنی عمر ساری کی ساری خدا کو، دان کر گیا، دان کر گیا، دے گیا، سپرد کر گیا۔ کہا تھا اس نے کبھی کہ میں اسلام لے کر آیا، 96 سال کی عمر میں بڈھا، گریجویٹ پری پارٹیشن کا مولانا عبدالوہاب رحمۃ اللہ علیہ ہے، تحصیلدار، آج نائب قاصد کی نوکری مل جائے نا وہ نہیں چھوڑتے، تحصیلدار چھوڑ کر ویرانوں میں بیٹھ گیا۔ طارق جمیل کہتا اس وقت ہم بیٹھے 2 انچ پائپ لائن آتی تھی جس میں ہم پانی سب لائن میں لگ کر پیتے تھے، میٹھا پانی نہیں تھا، کڑوے پیاسے کنووں کے ساتھ وہاں بیٹھ گیا، خدا کی زمین کو آباد کر گیا، بس ٹھیک ہے، جتنا اس نے سوچا وہ کر گیا۔ تم نے کیا سوچا؟ سوچا نہ یہ سوچندانی ہے ہی نہیں، اندر سے ختم ہوگی، اس میں سے جنم کہاں سے خیال لے گا؟ ٹھیک ہے، عورت کا آپریشن کر دو، بعد میں بچہ کہاں سے ہوگا؟ تمہارے دماغ سے سوچ اندانی وہ نکال دی، وہ ختم ہو گئے، تمہارے ہاں سے سوچ کہاں سے آنی؟ کوئی تو عبدالوہاب بن جاؤ، پگڑی سبدی باندھ لو، اور میں کب کہتا ہوں میری سارے سن لو، لیکن متقی ہو جاؤ، ہدل للمتقین، اس قرآن کی آواز بن جاؤ، مخاطبین بن جاؤ، جو یہ قرآن کہتا ہے کہ ذالک الکتاب، کتاب میں کوئی شک نہیں، ہدل للمتقین، مصیبت ہے، اللہ کہتا ہے یہ ہے متقیوں کے لیے، نہ تو کنجر ہے، بدکار ہے، فحاش ہے، اس میں باتیں غلط نہیں، اللہ نے کہا میں غلط نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، گفتار، دل نشین، پیارے پیارے انک لعلی خلق عظیم، وہ غلط نہیں ہے۔ تم بدماش ہوگے جب پڑھو گے تو اس کے اندر سے تمہیں راہ ہدایت نہیں ملے گی۔ کہ مجھے قرآن پڑھتے سمجھ نہیں آتی؟ اللہ نے فرمایا ہم نے تو پہلے ہی کہا تھا نشہ چڑھنا ہی اس کو جو متقی ہو کر پڑھے گا، نشہ چڑھنا ہی اس کو ہے۔ کہ قرآن مجید کی ایت سمجھ ہے، تجھے کیسے سمجھ آئے؟ تیرے دل کے اندر تقوی ہے ہی نہیں، تو کبھی تقوی کی ڈیفینیشن صرف یہی سمجھتا کہ 2-4 گناہ چھوڑ دیے، تقوی اس کو کہتے ہیں؟ تقوی تو رخ ہے پوری زندگی کو بدل ڈالنے کا، پوری زندگی کو بدل ڈالنے کا، زمین کو آسمان کر دینے کا نام ہے، اور آسمان کو زمین کر دینے کا نام تقوی ہے۔ جہاں حکم ہو وہاں پائے جاؤ، جہاں حکم نہیں وہاں نظر بھی کبھی نہ ہو، تمہارا کوئی تذکرہ بھی نہ کرے کہ یار یہاں کنجر خانہ تھا، یار تو آ جاتا تو یہاں بڑا ہی مزہ آتا، ڈھول بڑا بجائے، مہندی بڑی شاندار ہے، تو آج دیکھ کتنا ٹویسٹ ہے، کتنا مزہ ہے، چل ماحول ہے، وہ تجھے فون ہی نہ کرتا، اس کی لسٹ میں تو ہوتا ہی نہ، تو وہ کہتا کہ یار اس کو کیا فون کرنا، نہ توبہ توبہ، اس کے مزاج کی یہ محفل نہیں، اس کو پتہ ہے یہ ایسے مزاج کا ہے، اس کو پتہ ہے یہ ایسے مزاج کا ہے، بڑا کنجر، اوپر سے داڑھی شاڑھی رکھ کے بڑا نیک بنا ہوا ہے، اندر تو کئی دفعہ پی پلا لے آئی۔ جہاں تیرا تذکرہ تک گناہ کی محفلوں میں بند ہو جائے نا، سمجھ لے تو متقی ہو گیا، تذکرہ تک بند ہو جائے، وہ کہ یار وہ چھوڑ چکا ہے، وہ رخ موڑ چکا ہے، وارث الجاہلین، وہ جاہلوں کو چھوڑ گیا، وارث المشرکین، مشرک کو چھوڑ گیا، اب وہ نہیں ہے، وہ بدل گیا ہے۔ ابو ذر ڈاکہ بھی ڈالتا تھا، زنا بھی، سب کچھ کرتا تھا، لیکن ابو ذر نے کہا جب چھوڑ دیا سو چھوڑ دیا۔ سرکار نے فرمایا زمین کی پشت آسمان کی چھت تلے ابو ذر سے سچا مانے نہیں جانا، جو کمیٹڈ ہے وہ کمیٹڈ ہے۔ تم کمیٹڈ ہو؟ کمیٹڈ ہو؟ کہاں کے کمیٹڈ ہو؟ لاؤ مجھے اپنی کمٹمنٹ دکھاؤ، کس کے ساتھ تمہاری کمٹمنٹ ہوئی۔ اور بھائیو میرے ساتھ، میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ تو کرو،
کچھ تو کرو. بے چینی ہے، یہ اندر کا اضطراب ہے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. ٹھنڈے میٹھے ہو کے خطبہ سنا، باہر جا کے روٹی کھائی، وہاں سے ایک شوارما آگے جا کے چلے گئے، وہاں جا کے بڑے مزے کی روٹی کھائی، سو گئے، رات گئی، بات گئی، اگلے جمعے پھر تیار ہو کے آ جاؤ. پھر کہہ دو باہر جاتے ہو کہ لمبا خطبہ دیتے ہیں، نکل جا، بھاگ جا، تیرے لمبے خطبے کی ایسی کی تیسی. دوبارہ نظر نہ آئی مجھے یہاں پر لمبے خطبے، میں تو خطبے دوں ساری رات. سوتے نہیں تھے رسول پاک، ورم آ گیا رات کو سرکار کے. اسی خواب میں مگن سرکار بھی اس بندے کو دین کی طرف لانا ہے تو کیسے لانا ہے. اس کو اللہ نے کہا سو جا محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نصفہ، رات کا آدھا حصہ یا کچھ دیر سو جا میرے پیارے. کس ادھیڑ بن میں ہے، میں نے تیری ذمہ داری لگائی پر اس قدر نہ کر کے مجھے تجھ پر رحم آ جائے. پڑھو سورہ مزمل ہے، جادو کے علاج کے لیے، جن کو حاضر کرنے کے لیے اور رزق بڑھانے کے لیے پڑھتے ہو، کبھی پڑھو. سو جا میرے پیارے نبی، سو جا، سو جا، میں کہتا ہوں سو جا، میں کہتا ہوں سو جا. بی بی عائشہ کہتی نہیں نیند آتی سرکار کے سینے سے اس طرح آوازیں آئیں رونے کی اور امت کے غم کی کہ ہانڈی کے گڑ گڑانے کی جیسے بلتی کی آواز آتی ہے. اس طرح اندر سے رو رو کے سرکار روئیں روئے حضور پہائے ان آنسوں کا مول جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے گرے زمین میں جذب ہو گئے. اور تیرے لیے، تیرے جیسے بدبخت روح سیاہ اور کالے منہ والے کے لیے کتنے قیمتی وہ آنسو تھے، یاقوت اور مرجان ان آنسوں پہ قربان، جو رات کی تنہائی میں مصلی پہ کھڑے مسجد نبوی کے اندر رخ قبلہ کی طرف کر کے اپنے رب سے راز و نیاز میں کہ اللہم ارحم عن امتی، میری امت کو بخش دیجئے، ان سے حساب نہ لیجئے. تم یہاں تک نہ آ سکے ظالموں. آنسوؤں کا یہ مول پایا تم نے میرے نبی کے آنسوؤں کا. جو نبی کے آنسوؤں کو بے قیمت کر دیں گے وہ دنیا میں بے قیمت ہو کر ارذل من الارذلین، دنیا میں جوتے کھائیں گے اور کھا رہے ہو، کھاتے جاؤ گے. تم نے اپنے نبی کے آنسو نہیں چنے، تم نے سچے آنسوؤں کو جھوٹے نگینوں کی یہ سنائی ہے. اقبال نے کہا تھا جھوٹے نگینوں کی سنائی ہے یہ تہذیب حاضر. نبی کے آنسوؤں سے بنا ہوا وہ تم نے اپنے سر پہ تاج نہ رکھا شریعت کا. جھوٹے جمہوریت کے نام پر بنے ہوئے ان جھوٹے سنائی ہے. اقبال نے کہا تھا کہ جھوٹے غلط نگ لگے ہوئے ہیں ان پر تم جان دے گئے. خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. علی کی آوازیں رہ گئیں، محمد عربی کا قرآن رہ گیا، اور تو پوری دنیا کے باجوں گاجوں کے لیے کہ تمالا پاؤ عشق نبی دے اندر. ڈال لو عشق نبی میں آج تک کسی کو نہیں ملا. فتبعونی، اتباع جو کرے گا اس سے اللہ کہتا ہے محمد اللہ پیار کرے گا. جو نہیں کرے گا، نبی نے دمال بھی نہیں ڈالی، دمال ڈال کے مر بھی جائے نا اور ساری امت ہی مر جائے، اللہ کو ٹگے کی فرصت نہیں، سب کو اٹھا کے جہنم میں پھینک دے گا. اس کی بادشاہی کوئی تمہارے کہنے پہ بنی ہوئی کہ تم بادشاہ کہو گے تو وہ بادشاہ ہوگا. کیا پدی کا شوربہ، وہ تم نہیں بھی تھے، وہ مالک الملک شہنشاہ اعظم تھے. فرمایا جب تیرے رب نے زمین خلق کی اس سے پہلے کچھ نہ تھا، عرش پر پانی پر عرش تھا تیرے رب کا، مخلوق تھے. اس وقت بھی ہم بادشاہ تھے. جب کوئی نہ ہوگا ہم پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ للہ الواحد القہار. کہے گے ہماری ہے، ہم ہی تو تھے اس جہان کے مالک، ہم ہی تو بادشاہ تھے. پھر کن کیا کہ تم کو پیدا کرے گا. وہ جب نہیں تھے تب بھی وہ بادشاہ تھے، نہیں تم ہوگے پھر بھی وہ بادشاہ ہوں گے. اللہ تو مالک الملک ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ان کمزور ایمان والوں کو ایمان نصیب فرما، ایقان نصیب فرما، یقین دے دے، یقین محکم عطا فرما، دلوں کو مضبوط اور استقامت دے دے. وہ نسلیں دے جو مثل آتش نمرود میں پڑ جائے خلیل کی مانند، وہ نسلیں عطا فرما. اللہ کفار کے اس ظلم کے اور اس بدماشی کے سیلاب کو باندھنے والے ہاتھ عطا فرما. مجھے وہ انجینئر عطا فرما جو کفار کے اس سیلاب کو، فحاشی کو روک لے. مجھے وہ ڈاکٹر عطا فرما جو ان کے جلے ہوئے کٹے ہوئے دلوں کو راحت اور ان کو شفا عطا فرمائے. وہ ہمیں مجھے ڈاکٹر انجینئر عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد، ہمارے ماسٹر صاحب ماشاءاللہ عمرے سے واپس آ گئے. ماسٹر عابد صاحب، اللہ ان کا عمرہ قبول فرمائے، مبرور کرے. ہمیں بھی اللہ پاک حرمین شریفین طیبین کی زیارت نصیب فرمائے. ہم نے بھی جو ارادہ کیا اللہ اسے پایا تکمیل تک پہنچائے. ہم بھی جائیں ہیں، ہم مدینے جائیں گے، حال دل سنائیں گے. بر گیا ہمارا دل اس جہان سے، ہم کو بلا لیجئے حضور
آنا ہے ہم کو بہت دور، مدینے جائیں گے، وہاں جا کے حال دل سنائیں گے۔ حضور پہ درود کس نے تم نے پڑھنا ہے؟ تمہارے درود اس قابل ہی نہیں ہمارے، اللہ پڑھ رہا ہے۔ ہم مدینے جائیں گے، حال دل سنائیں گے۔ بھر گیا ہمارا دل اس جہان سے، ہمارا دل اس جہان سے بھر گیا ہے۔ بہت ہو گیا اس تہذیب حاضر میں، کیا جی کر لینا اس دنیا کے اندر؟ گناہ ہی ہو رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے کہ نیکی ہو رہی ہے؟ تو ماں صاحب کو اللہ تعالیٰ ان کی وہاں کی عبادات قبول فرمائے، اور یہ عمرہ جو ہے ان کے لیے آخرت میں باعث سے نجات ہو، اور راحت موت جو ہے اس کے ذریعے نصیب ہو۔ ڈاکٹر تسنیم قریشی صاحب ہیں ہمارے کیلیفورنیا سے، انہوں نے رسول اللہ کی سیرت پہ لکھنا شروع کیا، تو انہوں نے کتاب بنائی روح الامین کی معیت میں کاروان نبوت۔ ادھر سے وہ قرآن مجید کی آیتیں سلیکٹ کرتے ہیں، تو پہلے سال میں جو آیتیں اتری، پھر رسول اللہ پہ کیا گزری اور مومنوں پہ کیا گزری۔ جبریل آ رہا ہے قرآن لے کر، رسول خدا چل رہے ہیں۔ اب اس کی یہ 7ویں جلد آئی ہے، تو ماشاءاللہ بہت پیاری، ایمان افروز، بڑا مزہ پڑھنے پہ، قرآن بھی سمجھ آتا ہے، ساتھ ساتھ جو مومنوں پہ گزر گئی وہ بھی ساتھ ساتھ سمجھ آتی ہے۔ تو ماسٹر صاحب نے کہا کہ جو لوگ پہلے سے لے رہے ہیں وہ لے لیں، قیمت 150 روپے، جائز کارڈ 100 روپے۔ اس کی قیمت، ایک ڈاکٹر کی قیمت، اس کی دن رات کی 70-80 سال کی عمر کی کمائی 150 میں۔ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، کیسا فری لے دیں۔ زکوٰۃ کھانے والے ہاتھ صدقے بس کرو، کتنے کی زکوٰتیں کھانی، لے کر جاؤ اپنے گھروں سے۔ نومبر کا ماہنامہ عفت، قیمت 50 روپے۔ بیٹیوں کا محافظ، کسی بیٹی کو لگوا دو، بلکہ آپ کے اندر جو دولت مند لوگ ہیں 5-5 10-10 لیا کریں ہر مہینے۔ غریبوں کی، کسی کی بیٹی مریم بن گئی، کسی کی بیٹی فاطمہ، کسی کی بیٹی آسیہ بن گئی، کسی کی بن گئی خدیجہ و عائشہ۔ نصیب تمہارے سنور جانے۔ تو یہ 150-200 مہینے کے بعد اگر لگ جائے تو اس میں کون سی قیامت ہے؟ یہ تو ماسٹر صاحب کو لکھواؤ بھی اور لے کر جاؤ۔ میں بھی روزانہ، ابھی میں نے بھی صبح پیسے دے کے خریدا، میں ماسٹر صاحب یہ پیسے بڑے قیمتی ہیں، یہی تو ایک کام آنے ہیں، باقی تو سارے نے گھیرا ڈال لینا، آگ بن، کالا سیاہ ناگ آ جائے گا اوپر بن کے، اللہ پکڑ لے گا۔ یہی مالوں کا تیرا مال ہوں، میں بچ نہ، میں تیرا مال ہوں، پیار کر، چوم مجھے، چوم۔ اللہ اکبر۔ دوسری یہ کہ سنڈے کو انشاءاللہ العزیز بعد از مغرب ہمارے ہاں جو درس قرآن ہے وہ چل رہا ہے، سورہ آل عمران کی آخری آیتیں چل رہی ہیں، آیا کریں۔ یہ تو جمعہ تو بس یہ آپ کو واعظانہ ہو جاتا ہے تھوڑا، تو اس کے اندر جو ہے وہ الحمدللہ مدرسانہ ہوتا ہے، ہر جگہ کی اپنی ریکوائرمنٹ ہوتی، پھر اس کے مطابق ہمیں بات کرنی پڑتی، تو وہ اس کے اندر قرآن مجید کی فہام، تفہیم اور اس کے یہ سب چیزیں جتنی بھی اس کے اندر ہوتی ہیں، آپ آئیں، آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں کتنی تفسیریں اور کتنی محنت کر کے وہ ساری چیزیں پڑھتا ہوں، اور پھر اس کے بعد پھر میں نوجوانوں کے لیے نوجوان آئیں، بابے تو کام سے گئے، یہ تو بیچارے اب ان کو شوگر ہو جاتی، بی پی ہو گیا، کیا کریں ان کو، نوجوان آئیں، ان کو کچھ پتہ چلے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اشف کل مریض، اللہم رد کل غریب، اللہم اقض دین کل مدین، اللہم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین، اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان اللہ یامرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔